زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ محراب منبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ماہ رمضان المبارک کا 18واں روزہ اور آج کی شب جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ضربت مولا کائنات سے یہ شب مخصوص ہے، اور آج ہی کے شب ابن ملجم نامی ایک ملعون شخص نے مولا کائنات کے سر پر ضربت لگائی، اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام 3 دن تک زندہ رہے اور 21 رمضان کو آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ تو ناظرین، ایک بات کی طرف میں متوجہ کروانا چاہتا ہوں، کون سی وجہ تھی اور کون سی علت تھی کہ جس کی بنا پر ابن ملجم نے کائنات کے سب سے بڑے انسان خدا اور نبی کے بعد ان کو قتل کر دیا، یہاں کے آج کی شب کو ضربت لگا دی؟ تو یقیناً تاریخ اور احادیث کی روشنی میں وہ حب دنیا اور منصب کی لالچ اور حکومت کی لالچ نے ابن ملجم جیسے شخص کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ کائنات کے سب سے بڑے انسان کا قتل کر دے۔ تو ناظرین، اس پروگرام کو مزید بڑھانے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی جناب مولانا سید مبشر حسین کاظمی صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ مرثیے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے سید ثقلین حسین کاظمی صاحب کو۔ میں آپ دونوں ہی افراد کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے وقف کیا۔ تو ناظرین، بغیر آپ کا وقت لیے میں دعوت دے رہا ہوں مرثیے کے لیے سید ثقلین حسین کاظمی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، شاید خیال آیا ہو بازار شام کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین، زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین، کوفہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب، سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب، ارے بیٹوں نے مل کے باپ کو غسل و کفن دیا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا، پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا، ارے عباس چپ ہے سامنے قاتل ہے باپ کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب
مرتضی۔ ناظرین، نیت سید ثقلین حسین کاظمی صاحب جو آپ لوگوں کے سامنے مرثیہ پیش کر رہے تھے، تو ناظرین آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی شب قدر سے بھی مخصوص ہے، یعنی یہ رات شب قدر کی پہلی راتوں میں شمار ہوتی ہے، اور روایتوں کی بنا پر شب قدر 19، 21 اور 30 یعنی جو معتبر روایتیں ہیں ان کی بنیاد پر یہ 3 شبوں میں سے کوئی ایک ہے، جس میں پہلی رات آج ہی کی شب ہے۔ اور ناظرین آپ اس شب کی فضیلت سے بخوبی واقف ہیں کہ عام راتیں اس شب کی عظمت اور فضیلت تک نہیں پہنچ سکتی، اور اس شب ایک شب 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہاں تک کہ اس شب میں ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور امام زمانے کے سامنے آ کر پیش ہوتے ہیں، اور تمام لوگوں کے جو مقدر اور قسمت ہے اس کی تفصیل، یعنی ان کو تفصیل کے سامنے امام زمانے کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آج ہی کی شب ہر انسان کی تقدیر بھی لکھی جاتی ہے۔ تو ناظرین آئیے ہم مزید بات کریں گے اس سلسلے میں مولانا سید مبشر حسین کاظمی صاحب سے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال شب جو ہے مناسبت ضربت امیر المؤمنین علیہ السلام اور لیلۃ القدر کی رات شب قدر کی رات سے مخصوص ہے، اور جس رات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کو لیا گیا ہے کہ ایک ایک لمحہ کے لیے خداوند عالم اپنے چاہنے والوں کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گوہوں کو ایک ایک لمحے میں 70 انسانوں کو نار جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ بہرحال یہ خداوند عالم کی بہت بڑی توفیقات ہے کہ یہ شب، یہ رات، لیلۃ القدر کی راتیں ہر ایک انسان کو نصیب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اس شب کے اور ان راتوں کا کئی بار ذکر کیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس آیا کو اس طرح بیان کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آج کی یہ شب ہے یہ 1000 مہینے سے کیا ہے افضل اور برتر ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آج کی جو شب کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ ہے، وہ 1000 مہینوں سے کیا ہے افضل ہے۔ بہرحال یہ شب قدر کیا ہے، اور بعض لوگ اس شب قدر کو صرف 19ویں، 21ویں اور 30ویں شب مانتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو 27ویں شب مانتے ہیں۔ تو کون سی شب قدر ہم لوگوں کو منانی چاہیے، اور کون سی شب قدر اصلی شب قدر ہے؟ بہرحال مفسرین نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ خاص طور پر فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے 19ویں، 21ویں اور 30ویں جو شب ہے یہ شب قدر ہے۔ البتہ 27ویں جو شب ہے 27 کی جو رات ہے، یہ بھی رات جو ہے شب قدر سے کم نہیں ہے، کیونکہ 3 شبیں جو آتی ہیں آخر میں 27ویں، 28ویں اور 29ویں شب جو ہے، اس میں خداوند عالم جو انسان کے اعمال اس نے ان دنوں میں کمائے ہوتے ہیں، جو بھی کام اس نے انجام دیا ہوتا ہے، کسی کو اختیاری دی ہوتی ہے، قرآن پڑھا ہوتا ہے، باقی اعمال انجام دیے ہوتے ہیں اس نے ان شبوں میں، ان ماہ رمضان کے مہینے میں،
ان شبوں میں خداوند عالم ان کے اعمالوں کو دگنا کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ جو شب مخصوص ہیں فقہ جعفری کے لیے، ان شبوں کو کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کی شب جو ہیں اسی میں ہیں۔ یہ 3 شبیں ہیں، اسی 3 شبوں میں خداوند عالم اگر کسی انسان کو موت دینا چاہتا ہے سال بھر میں تو ان 3 شبوں میں لکھا جاتا ہے کہ کب اس انسان کی موت واقع ہوگی۔ اگر کسی انسان کو رزق دینا چاہتا ہے تو ان 3 شبوں مخصوص اس کے لیے کر دیا جائے گا۔ اگر کسی انسان کو خداوند عالم ذلیل خوار کرنا چاہتا ہے یا مال دنیا سے نوازنا چاہتا ہے یا اولاد دینا چاہتا ہے یا علم کے لحاظ سے اسے مالا مال کرنا چاہتا ہے، کوئی منصب دینا چاہتا ہے، تو یہ 3 شبیں جو ہیں فقہ جعفری جو ہیں تعلق رکھنے والے جو ہیں ان لوگوں کے لیے 3 شبیں مخصوص کر دی گئی ہیں۔ بہرحال ان 3 شبوں کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب موسیٰ علیہ السلام کے قول کو نقل کرتے ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خداوند عالم کے یا رب جعلت امتی اکثر الناس امارا واقلھا امالا، کہ خدایا میری جو امت کے جو لوگ ہیں وہ کوئی 60 سال کا چلا جائے گا، 30 سال کا چلا جائے گا، 40 سال کا چلا جائے گا، اور جو آپ کے اعمال وغیرہ ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان کم عمر میں وہ زیادہ اعمال انجام دے سکیں، آپ کی خوشنودی حاصل کر سکیں؟ تو خداوند عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی امت کے لیے کیا قرار دیا ہے؟ فتح اللہ لیلۃ القدر، میں نے آپ کی امت کے لیے لیلۃ القدر کی راتیں عطا کر دی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جو بھی مجھ سے کوئی مانگنا چاہتا ہے، جو بھی مجھ سے کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی مجھ سے کوئی لینا چاہتا ہے، رزق کے حوالے سے، ماں باپ کی بخشش کے حوالے سے، اپنی مغفرت کے حوالے سے، اپنے سال بھر کا رزق کے حوالے سے، اپنی عمر کو دراز کرنے کے حوالے سے، موت اور زندگی ممات کے حوالے سے جو بھی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے ان 3 شبوں میں نے آپ کی امت کے لیے مخصوص کر دیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام خداوند عالم سے التجا کرتے ہیں کہ خدایا میں تمہاری قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں، الہی ارید قربک، تو خداوند عالم فرماتے ہیں کہ قربی لمن استقیض لیلۃ القدر، اگر تم میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، تم میرے نزدیک ہونا چاہتا ہے، تم مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہے، تو آج کی جو راتیں ہیں لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں ان میں کیا کرنا؟ جاگتے رہنا، شب بیداری کرنا، اور میں کیا ہو جاؤں گا تمہارے نزدیک اور قریب ہو جاؤں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام خداوند عالم سے التجا کرتے ہیں کہ خدایا میں تمہاری رحمت حاصل کرنا چاہتا ہوں، الہی ارید رحمتک، میں تمہاری رحمت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو خداوند عالم جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، اگر تم میری رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان لیلۃ القدر کی راتوں میں کسی مسکین کے اوپر تم رحم کرنا، اور میری رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ بہرحال ہم خداوند عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو راتیں ہیں، یہ لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں، اور اس میں ضربت امیر المومنین ہے، شہادت امیر المومنین ہے، اور اس کے بعد لیلۃ القدر یعنی تعین جو رات کی ہے معین کر رکھی ہے خداوند عالم نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کیونکہ 19ویں جو شب ہے اس شب میں خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ انسان کے لیے تعین کر دیتا ہے کیا کیا اسے دیا جائے گا۔ آج کی جو رات ہے، آج کی رات میں ہر ایک مومن کے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر ایک نبی کے کلمہ گو کے لیے خداوند عالم آج کی رات میں معین کر دیتا ہے اسے ذلت دی جائے گی، اسے موت دی جائے گی، اسے زندگی دی جائے گی، اسے مالا مال سے نواز کیا جائے گا، اسے ماں باپ کی مغفرت اور بخشش کی جائے گی، اس کی تمام چیزیں جو بھی اس انسان کو خداوند عالم دینا چاہتا ہے کائنات میں ہے، وہ آج کی رات میں، آج کی شب میں اس انسان کے لیے معین کی جاتی ہیں۔ اور جو 21ویں شب ہے یہ اس کے لیے مقدر بن جاتا ہے، خداوند عالم نے کیا ایسے دیا، کیا ایسے نہیں دیا۔ اور آخری جو شب ہے، 30ویں جو شب ہے، اس شب میں خداوند عالم اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین پردہ غائب امام زمان علیہ السلام کی پھر ان کے اوپر تائید کی جاتی ہے کہ واقعاً اگر تیرا انسان یہ ماننے والا ہے، تیرا چاہنے والا ہے، اور اس نے برابر ان ایام میں میرے قول کے مطابق اور آپ کے جانشینوں کے
فرمان کے مطابق روزوں کو رکھا، مسکینوں کے ساتھ رحم کیا، کسی یتیم کے ساتھ رحم کیا، کسی کے اختیار کروایا، باقی کام حرام کاموں سے کیا رہا، مبتلا جو ہو سکتا تھا اس سے اس نے دوری اختیار کی، تو اب تم کیا کیجئے، اسے معین کر دیجیے کیا یہ چیزیں اسے عطا کی جائے یا چیزیں اسے عطا نہ کی جائے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام اس شخص کے لیے یہ معین کرتے ہیں، رزق، زندگی، ذلت، عزت، تمام چیزیں اس انسان کے لیے جب معین کرتے ہیں، اگر دیکھیں اس کے نامہ اعمال کو، ان دنوں میں باقی میں خدا نہ خواستہ کوئی اس نے کوتاہی کی ہوتی ہے تو پھر اس وقت امام ناراض ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ خدایا اب بھی تم اس انسان کے اوپر کیا کرنا، رحمت کرنا اور اس کے اوپر رحم کرنا۔ اگر یہ انسان کیا کرتا ہے ان ایام میں، اس 3 روزوں میں، 30 دنوں میں اس نے کیا کیا ہوتا ہے، خیر انجام دیا ہوتا ہے، اچھے کام انجام دیے ہوتے ہیں، تو خوشی خوشی سے اور امام ہمارا دعائیں کرتے ہوئے کہتا ہے خدایا میری بھی کیا ہے اس کے اوپر امضا ہے اور میری بھی اس کے ساتھ کیا تائید ہوئی ہے، میں بھی تائید کرتا ہوں، تجھے بھی واسطہ دیتا۔ اس وقت امام زمان علیہ السلام روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی بے کسی کا کہ میں بھی اپنے جد کا واسطہ دیتا ہوں، اس انسان کی مقدر میں یہ چیزیں تو نازل کر دے۔ بہرحال آج کی جو شب ہے، اس شب میں کچھ اعمال جو ہیں مخصوص رکھے گئے ہیں، باقی 3 اعمالوں کے ساتھ ہے، مگر آج کی شب میں کہا گیا ہے کہ غسل کرنا، اس کی بہت بڑی تاکید کی گئی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آج کی رات میں غسل کرتا ہے، 19ویں شب کا غسل کرتا ہے، اس انسان کے بدن میں اس دن سے لے کر تا دوسری لیلۃ القدر تک کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو اعمال مخصوص ہے وہ 2 رکعت نماز رکھے گئے ہیں، جس میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد اور نماز تمام کرنے کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 70 مرتبہ، اس کے بعد عمل قرآن وغیرہ کہا گیا۔ عمل قرآن کے بارے میں نہیں بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ نماز کو تمام کرنے کے بعد جب یہ انسان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس وقت خداوند عالم ہر ایک کلمے کے ساتھ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کے جتنے حروف آتے ہیں ایک ایک کلمے کے ساتھ 70 انبیاء علیہ السلام کے خون کے برابر، ان کے بالوں کے برابر خداوند عالم فرشتوں کو معین کر دیتا ہے، جو اس وقت سے لے کر تا دوسری لیلۃ القدر کی رات تک اس انسان کے لیے کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی وہ حاجت مانگتا ہے تب تک وہ انسان اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا ہے جب تک خداوند عالم اس کی حاجات کو پورا نہیں کرتا ہے۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے، خداوند عالم آج کی شب کے صدقے میں، ضربت امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے میں، اور یہ شب قدر جو ہے خداوند عالم ہر ایک کو نصیب فرمائے اور ہمارے اعمالوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ تھے مولانا سید مبشر حسین کاظمی صاحب جو آپ لوگوں کے سامنے شب قدر کی عظمت اور اس کے اعمال عیاں اور اشکار کر رہے تھے۔ تو ناظرین، اگر مزید آپ کو کوئی سوال ہم سے کرنا ہے تو نیچے دیے گئے نمبرات پر ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہو جائیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ دل بدل سینہ بسینہ یہ